یہی مدارس آج کل ایک دفعہ موضوع بات یہی مدارس کی تعلیم کی، یہی مدارس کا بادشاہ کی کردار ہے، اور تیسری بات مدارس کے بارے میں کہ مختلف حلقوں کے بات کرتے ہیں، لیکن یہ مدارس وہی پہ ہیں جہاں تھے، ہم بھی وہی جہاں تھے اور وہی رہیں گے جہاں ہیں۔ البتہ اس حوالے سے دو تین باتیں اصولی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ افغانستان میں جنگ ہوئی تھی، پہلے روس کے خلاف ہوئی تھی، امریکہ کے خلاف ہوئی تھی۔ اس جنگ کو بنیاد بنا کے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں مذہبی لوگوں کے پاس اسلحہ آیا ہے، انتہا پسندی آئی ہے، اور انتہا پسندی پاکستان کے دینی مدارس نے پھیلائی، یہ کہا جاتا ہے۔ میں اس پہ ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ درست ہے۔ قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں، فقہ اسلامی میں جو بھی جہاد سے متعلق احکام ہیں ہم نے ہمیشہ پڑھائے، پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے رہیں گے، ہم منسوخ نہیں کر سکتے۔ کوئی اتھارٹی دنیا میں نہیں ہے، کوئی اتھارٹی دنیا میں نہیں ہے جو قرآن پاک میں جہاد کے احکام کو منسوخ کر سکے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے کردار کی نفی کر سکے، جو احادیث میں سے جہاد کی احادیث نکال سکے۔ ہمارا دین کا حصہ ہے، وہ ہم نے پڑھایا ہے، پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے رہیں گے۔ دوسری بات، اس جہاد کو کوئی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کی ذمہ داری اس پر ہے۔ ہم نے تو پڑھانا ہے، اور ہم نہ خاندانی احکام کے آیات کو قرآن سے نکال سکتے ہیں، نہ جہاد کے احکام کو نکال سکتے ہیں، نہ حکومت سے متعلق قرآن پاک کی کسی آیت کو ہم نہیں نکالتے، ہم نے پڑھانا ہے۔ افغانستان کے جہاد سے امریکہ نے فائدہ اٹھایا تھا، جتنا امریکہ نے اٹھایا کسی نے نہیں اٹھایا۔ جہاد افغانستان کے نتیجے میں روس کو شکست ہوئی، پہلے جہاد کے نتیجے میں وسطی ایشیا کی ریاستیں آزاد ہوئیں، بالٹک ریاستیں آزاد ہوئیں، جرمنی متحد ہوا، فائدہ اٹھایا۔ لیکن امریکہ نے بدماشی یہ کی کہ اپنا فائدہ اٹھا لیا اور مجاہدین کو آپس میں لڑنے پہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جتنے حالات بھی پیدا ہوئے ہیں اس کی ذمہ داری امریکہ پر اور امریکہ کا ساتھ دینے والوں پر ہے۔ جہاد افغانستان سے امریکہ نے فائدہ اٹھایا ہے، ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن اپنے فائدے سمیٹ کر مجاہدین کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھی امریکہ، ہیلری کلنٹن نے اس کا اعتراف کیا ہے، ہم نے غلطی کی تھی، چھوڑ کے آ گئے تھے۔ ہیلری کلنٹن وزیر خارجہ امریکہ کو صاف کہا کہ ہم نے غلطی کی تھی۔ میرا سوال یہ ہے امریکہ سے بھی، امریکہ کی زبان بولنے والوں سے بھی، کہ جو غلطی امریکہ نے کی تھی اس غلطی کی سزا ہمیں کیوں دے رہے ہو؟ غلطی تم نے کی تھی، اس غلطی کی سزا ہمیں کیوں دے رہے ہو؟ ایک بات میری بات سمجھ میں آئیے، سزا خود بھگتو نا، ہمارے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ دوسری بات، سیدھی بات ہے، ہم نے جہاد پڑھایا تھا، سکھایا کس نے ہے؟ پاکستان میں کوئی مدرسہ ہے جو جس نے ٹریننگ دی ہو، جس کے پاس اسلحہ کا، عسکری تربیت کا نظام ہو؟ کوئی ہے؟ چلو ہمارے طلبا نے ٹریننگ حاصل کی، کہاں ٹریننگ دی کس نے ہے؟ روس کے خلاف جہاد کے دوران پاکستان کے دینی مدارس کے طلبا کو یا مذہبی لوگوں کو اسلحے کی ٹریننگ کس نے دی ہے؟
لوگوں سے اوجھل ہے، پتہ نہیں لوگوں کو وہ کدھر غائب ہو گئے. پڑھایا ہم نے ہے، سکھایا تم نے ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہاں فیصل آباد میں کسی مدرسے میں ٹریننگ ہوئی ہے؟ گزشتہ 50 سال میں فیصل آباد کے کسی مدرسے میں ٹریننگ ہوئی ہے؟ لاہور کے کسی مدرسے میں ٹریننگ ہوئی ہے؟ گجرانوالہ کے کسی مدرسے میں ٹریننگ ہوئی ہے؟ وہ ٹریننگ لی ہے لوگوں نے، کہاں سے لی ہے؟ میرا سادہ سا سوال ہے، ٹریننگ لوگوں نے لی ہے، کہاں سے لی ہے؟ اگر پڑھانے والے مجرم ہیں تو ٹریننگ دینے والے مجرم نہیں ہیں؟ میری گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنہوں نے بھی دی ہے، پتہ ہے سب کو، ٹریننگ دینے والوں کو بھی پتہ ہے، لینے والوں کو بھی پتہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر جہاد کی بات پڑھانے والے مجرم ہیں تو سکھانے والے مجرم کیوں نہیں ہیں؟ پھر اسلحے تک رسائی کس نے دی ہے؟ پاکستان کے کسی مدرسے میں کوئی اسلحہ بنتا دیکھا آپ نے؟ رسائی کس نے دی ہے؟ میری گزارش کا مطلب یہ ہے کہ جو آج مدارس پہ الزام لگا رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے، بھائی اگر یہ جرم ہے تو ہم دونوں مجرم ہیں. اگر ہم نے صحیح کیا تھا تو دونوں نے صحیح کیا تھا، اگر غلط کیا تھا تو دونوں نے غلط کیا تھا. اپنا ملبہ ہم پہ کیوں ڈالتے ہو؟ اگر افغانستان کے جہاد میں، روس کے خلاف جہاد میں شرکت صحیح تھی، تم بھی شریک تھے، ہم بھی شریک تھے، ہم نے پڑھایا تھا، تم نے سکھایا تھا. صحیح تھی تو دونوں تھے، غلط تھی تو دونوں تھے. تم بری ذمہ ہو کر پاک دامن ہو کر کھڑے ہو اور سارا ملبہ مدارس پہ ڈال رہے ہو. کچھ انصاف کی بات کرو یار. میں پھر بات دہراؤں گا، اگر اسلحے کا ماحول پیدا کرنا، اسلحے کی ٹریننگ، اسلحے کا ذہن اگر جرم تھا تو تب بھی دونوں مجرم ہیں، اگر صحیح تھا تب بھی دونوں کی ذمہ داری ہے. پڑھانے والے مجرم ہیں، سکھانے والے مجرم کیوں نہیں ہیں؟ جنہوں نے ٹریننگ دی ہے، سینٹر قائم کیے ہیں، جنہوں نے اسلحہ فراہم کیا ہے، وہ کہاں چھپ گئے ہیں؟ دو. تیسری بات، دینی مدارس نے ہمیشہ پاکستان میں، ہم یہاں دینی جدوجہد کرتے رہے. ہم نے ختم البت کی تحریک بھی چلائی ہے، آج بھی چلا رہے ہیں. ملک میں نفاذ شریعت کی تحریک بھی چلائی ہے، چلا رہے ہیں. ناموس صحابہ کے تحفظ کی جدوجہد بھی کی ہے، آج بھی کر رہے ہیں. ناموس رسالت کے تحفظ کی جدوجہد بھی کی ہے، آج بھی کر رہے ہیں. کبھی پاکستان کے مدارس نے یا دینی جماعتوں نے ہتھیار اٹھانے کی بات کی؟ پرامن جدوجہد کی، آج بھی کر رہے ہیں، جاری رہے گی انشاءاللہ العزیز. جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں کسی بھی دور میں، پاکستان کے دینی مدارس نے، وفاقوں سے ہٹ کر قیادتوں نے بھی ان سے لا تعلقی کا بار بار اعلان کیا. ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تم لا تعلقی کا اعلان کرو تو وہ ٹھیک ہے، ہم لا تعلقی کا اعلان کریں یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم نے کبھی پاکستان میں کسی تحریک کے لیے ہتھیار اٹھانے کی بات نہیں کی، پرامن جدوجہد کی بات کی، آج بھی کرتے ہیں. آج سے 10 سال پہلے جامعہ اشرفیہ لاہور میں تمام دیوبندی قیادت نے اکٹھے ہو کر یہ کہا تھا، ہم پاکستان میں نفاذ شریعت بھی ضروری سمجھتے ہیں، ختم البت کا تحفظ بھی ضروری سمجھتے ہیں، ناموس رسالہ کا تحفظ بھی ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ہتھیار اٹھانے کے قائل نہیں ہے. اور جو ہتھیار اٹھا رہے ہیں ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے، واضح اعلان کیا تھا. اور یہ دکھا دو عمل کہاں ہے. پھر دینی مدارس وفاق موجود ہیں، آج تمام وفاقوں کا مشترکہ بیان آیا ہے. وہی رجسٹریشن اکثر مدارس وفاقوں نے کروائی ہے، اور رجسٹریشن میں اگر کچھ مدارس میں رکاوٹ ہے تو حکومت رکاوٹ ہے، مدارس کی طرف سے کوئی انکار نہیں ہے. نئے نئے فتنے کھڑے کر کے یہ کرو جی، وہ کرو جی. یہ 2-3 باتیں میں نے جذباتی کی ہیں، یہ ضروری تھی.
لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آزمائش کا دور آنے والا ہے۔ آپ سے میری درخواست دو باتیں، ایک درخواست یہ کہ دینی مدارس کو بہرحال پہلے کی طرح آج بھی اکٹھے رہنا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے، اور ہمیں اپنے وفاقوں سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کسی مدرسے کو۔ آپ سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں، دینی مدارس کے تمام وفاقوں کو ایک فورم پر رہنا چاہیے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات کہ مدارس کو اپنے وفاقوں کے ساتھ پوری شکایتیں ہوتی ہیں، لیکن مدارس کو اپنے وفاقوں کے ساتھ وفاداری کے ساتھ ان کے ایجنڈے کے مطابق چلنا چاہیے اور متحد رہ کر آنے والے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، آنے والے حالات کا سامنا کرنا چاہیے۔ ہم ہمیشہ پرامن تھے، پرامن ہیں، پرامن رہیں گے۔ دین کے کسی معاملے میں لچک پیدا کیے بغیر ہم نے ہمیشہ تعاون کیا، اداروں سے بھی تعاون کیا ہے، حکومت سے بھی تعاون کیا ہے۔ کوئی بھی سیاسی حکومت آئی ہے ملک کے امن کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی وحدت کے لیے۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے، مہربانی کر کے یک طرفہ چڑھائی نہ کریں اور امریکہ کی بولی نہ بولیں۔ امریکہ کا ایجنڈا ہم قبول نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ جو امریکہ اس خطے میں چاہتا ہے، کم از کم ہم ذمہ داری قبول، ہم اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ امریکہ کیا چاہتا ہے؟ امریکہ اس خطے کے امن کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ اس خطے میں نئی لڑائی چھیڑنا چاہتا ہے۔ امریکہ اس خطے کی پوری صورتحال بدلنا چاہتا ہے۔ تو میں آج صرف یہ عرض کروں گا، دو درخواستیں آپ سے کی ہے اس موقع پر، اپنے وفاقوں کے ساتھ وابستہ رہیں، وفاقوں کے دائرے میں رہ کر فیصلے کریں، کوشش کریں کہ وفاق اکٹھے رہیں، قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں، قانون کی پابندی کریں، ملک کے نظم و نسق کا احترام کریں، امن عامہ کے لیے کوشش کریں، اور متحد ہو کر جیسے ہم نے درپیش مسائل کا سامنا کیا تھا، اب بھی متحد ہو کر پرامن طریقے سے اپنے مسائل کے لیے جدوجہد کریں۔ انشاءاللہ العزیز مدارس کا پہلے بھی کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکا تھا، اب بھی انشاءاللہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔